رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ثلاثۃ دعواتهم مستجابہ. امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ تین آدمی ہیں، ان کی دعائیں اور بد دعائیں، دعائیں اور بد دعائیں قبول ہیں. دعا بھی اور بد دعا بھی، یعنی کسی کو دعا دیں گے تو وہ بھی قبول ہو جائے گی، خدا نہ خواستہ کسی کے خلاف بد دعا کریں گے تو وہ بھی خدا جو ہے قبول کرے گا. الحاج جو آدمی حج پر گیا ہوا، حج پر گیا ہوا ہے تو اس کی دعا قبول ہوگی. فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلِفُونَهُ، بس تمہیں احتیاط کرنی چاہیے اس کے جو آل و عیال پیچھے رہ گئے نا ان کو تکلیف نہ پہنچائیں. وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے بچوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. آپ نے موقع جانا ہے کہ ابھی وہ حج پہ گیا ہوا ہے، فارغ ہے، اس کے خلاف سازشیں شروع کر دی ہیں، اس کے گھر پر پتھر پھینکنا شروع کر دیے. ٹھیک ہے جی، اس کے بچوں کو جو سودا نہیں دے رہے جی، اس کے بچے باہر نکل رہے ہیں تو اس کو تنگ کر رہے ہیں. یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کا ان کا جو بچوں کا باپ ہے وہ کہاں گیا ہوا، کون سے دربار میں گیا ہوا ہے، لہٰذا جو ہے وہ آپ نے احتیاط کرنی. اور اس طرح حاجی جو ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اپنے لیے دعا مانگے، دوستوں کے لیے دعا مانگے، رشتہ داروں کے لیے دعا مانگے، والدین کے لیے دعا مانگے، دعا اس کی قبول ہو جاتی ہے. کیوں؟ کہ وہ خالص ہو گیا ہے، وہ مخلص ہو گیا ہے، بہترین ٹائم ہے اس کے پاس، بہترین جگہ ہے. دعا کے لیے دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ٹائم اور جگہ. ٹائم جو حج کا ہے، جگہ کون سی ہے؟ عرفات ہے. جگہ کون سی ہے؟ مینا ہے جہاں ابراہیم کی دعا قبول ہوئی. جگہ کون سی ہے؟ صفا اور مروہ ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے صفا اور مروہ. وہاں جو دعا قبول کرے گا تو دعا اس کی قبول ہو جائے گی. مقام ابراہیم پہ گیا ہوا ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم نے نماز پڑھی ہے، حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے. وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگے تو دعا ریجیکٹ نہیں ہوگی. طواف خانہ کعبہ اللہ کا گھر. بس جو آدمی حج پہ گیا ہوا ہے تو اس کو بھی دعا کے حوالے سے بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور دوسرے لوگ بھی اس سے متعلق جو سوچ رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ خیال کریں. اور پھر خانہ کعبہ اول بیت وضعت للناس ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ اللہ کا پہلا گھر ہے مکہ میں اور یہ مبارک ہے اور ہدایت ہے. دعا کی ہدایت وہاں سے ملتی ہے، دنیاوی ہدایت وہاں سے ملتی ہے، اخروی ہدایت وہاں سے ملتی ہے. بس حاجی کا بہت بڑا مقام. کہتے ہیں جو آدمی حج پہ جاتا ہے نا، کانہ ولد اول مرہ، کہ وہ اس طرح گویا ابھی دنیا میں آیا، گناہوں سے معاف ہوتے ہیں، دھل جاتے ہیں حاجی. بشرطے کہ حج کرنے کے لیے گیا ہو، بشرطے کہ حج کرنے کے لیے ہو، سودا سلف خریدنے کے لیے نہ گیا ہو، بشرطے حج کرنے کے لیے گیا ہو، وہاں کے جو عالم دین ساتھ ہے اس سے کیڑے نکالنے کے لیے نہ گیا ہو، اس کے اعتراض ڈھونڈنے کے لیے نہ گیا ہو، اس کو پریشان کرنے کے لیے. وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ گئے ہی اس لیے ہے کہ یہ اس مولانا کو پریشان کریں. وہ بجائے زیارت کریں امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں حاضر ہو، امام حسین کی بارگاہ میں. بس حاجی اس کا بہت بڑا مقام ہے، بڑی منزلت ہے. اور پھر جتنے زیادہ حج کریں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا، جتنے زیادہ حج کریں گے اتنا بڑا درجہ ہوگا. لیکن یہ بشرط ہے کہ حج سے واپس آنے کے بعد جو کہا گیا نا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان اس طرح جس طرح بھی دنیا میں آیا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ گناہ نہ کرے، اس کے بعد دوبارہ غلطیاں نہ کرے، اس کے بعد دوبارہ معصیت نہ کرے. بس حاجی کی دعا قبول ہے. والغازی وہ فی سبیل اللہ وانظروا کیف تخلفونہ، جو خدا کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہے، خدا کے راستے میں اسٹرگل کے لیے نکلا ہے، اس کی دعا قبول. اور پھر یہاں سے میں عرض کروں گا اسی طرح وہ آدمی ہے جو رزق حلال کے لیے نکلا، وہ بھی اس طرح، وہ بھی غازی ہے، وہ بھی مجاہد ہے، وہ بھی خدا کے راستے میں نکلا ہے، بشرطے کہ وہ رزق حلال کما رہا ہو، بشرطے کہ وہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کما رہا ہو، بشرطے کہ وہ اپنے جو ہے وہ اربا جیور جو ہے اس کو لورے نہ کر رہا ہو، اس کے ساتھ فراڈ نہ کر رہا ہو، اس کے ساتھ چکر نہ کر رہا ہو. یہ نا ایسا نہ ہو کہ بیٹھا رہے کام نہ کرے، جب وہ آئے مالک تو دوڑنا شروع کر دے ادھر. ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں سے میں اپنا ایک واقعہ بھی عرض کروں. بعض خود مومنین ہمارے پاس آتے ہیں اسپین سے، اٹلی سے، کہ مولانا صاحب کسی کو فون کریں اور ہمیں کام دلوا دیں. 2 تجربے ہوئے، دونوں برے ہوئے. نام اربا جیور کا بھی نہیں بتاؤں گا، اپنا مومن تھا. تو میں نے ایک آدمی کو ریفر کیا کہ بھائی اس کو آپ کام دیں. وہاں پر گیا، دوسرے مزدوروں کو بھی اس نے اٹھا لیا، کہا کہ ادھر بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، جدو آباد دوڑنا شروع کر دو.
اس نے مجھے فون کیا کہ مولانا صاحب آپ نے کیسا آدمی بھیجا ہے کہ خود بھی کام نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی جو ہے کام نہیں کرنے دیتا. جس طرح انگریزوں نے کیا کیا تھا, ایک قوم ہے نا پاکستان میں, نام نہیں لیتا تو ممکن بات محسوس کرے, انگریزوں نے قانون میں لکھ دیا تھا کہ اس قوم کو کوئی سرکاری نوکری نہیں دینی. صحیح, اس قوم کے 1960 تک یہ قانون چلتا رہا پاکستان میں, اس قوم کو سرکاری نوکری نہیں دینی. کیوں کہ یہ قوم ایسی ہے خود بھی کام نہیں کرتی اور دوسروں کو بھی پاؤں دبانے پر بٹھا دیتی ہے پیر بن کر کے. لہٰذا اس قوم کو نوکری آپ نے نہیں دینی. اگر کہیں آپ سمجھیں گے میری مراد کوئی قوم نہیں ہے, جو بھی قوم ایسا کرے گی وہ قابل مذمت ہے. قوم سے کوئی غرض نہیں ہے. دو آدمی اگر کسی قوم کے ایسا کر رہے ہیں, 3 کر رہے ہیں, تو قوم کو بلیم نہیں دینا چاہیے. تو لہٰذا جو آدمی خدا کے راستے میں رزق کے حلال کے لیے نکلا ہے اس کی دعا بھی قبول ہے, اس کی دعا قبول ہے. محنت کرے, اسٹرگل کرے, کوشش کرے. شام کو جب تھک گئے نا, خدایا تیرے حکم کے مطابق میں آیا, میں نے خلوص سے خالص ہو کر کے ایمانداری سے میں نے کام کیا, تو میری اس دعا کو قبول کر, اور خدا دعا اس کی قبول کرے گا. مذہب صرف دین جو ہم سمجھے ہوئے ہیں آخرت کا نام نہیں ہے, بلکہ اس دنیا کے کام بھی مذہب ہیں, دین ہے, خدا کا حکم ہے, خدا کی چاہت ہے. اگر آپ سوتے ہیں نا, سوتے ہیں, سونے سے پہلے کوئی گناہ نہیں کرتے, سون کر اٹھنے کے بعد گناہ کرنے کی کوئی نیت نہیں ہے, اور سارا دن نیک کام کیے آپ نے, سونا بھی آپ کی عبادت ہے. اور یہ نہ لیں اس سے مطلب کہ مولانا نے کہا سونا عبادت ہے, سارا دن سوتے ہی رہے, یہ بھی نہ لیں مطلب جی. وہ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو ایک لڑکا بہت سوتا تھا طالب علم نا, وہ سویا 3 دن سویا رہا, وہ اوپر سے منزل سے گرا, نیچے مٹی کا ڈھیر تھا, مدرسے کے لائے تھے بجری وغیرہ, اس پہ گرا, پھر بھی جاگ نہیں آئی اس کو. اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یہ کہا جاتا ہے نا بعض کو کہ جو قدرتی سویا ہوا ہے نا نیچرلی, اس کو آپ جگا سکتے ہیں, جو جھوٹ موٹ کا سویا اس کو نہیں جگا سکتے. سونا ضرورت کے مطابق, جتنا آپ کے بدن کو ضرورت ہے, جتنا آپ کے روح کو ضرورت ہے, وہ اگر سوئیں بھی اور اس کے بعد اور اس سے پہلے کو گناہ نہ کریں تو یہ عبادت ہے. لیکن ایکسٹرا سونا, بجائے کہ کام کریں, بجائے کہ اسٹرگل کریں, بجائے کہ اپنے کے لیے کام ڈھونڈیں, سوتے رہیں, تو یہ صحیح نہیں. اور پھر بعض لوگ عجیب ہیں, خود کام کرتے نہیں ہیں, کوشش نہیں کرتے, کام ڈھونڈیں, کوئی روزگار ڈھونڈیں. مشہور ہے جی مولانا کو فون کریں گے, جادو ہو گیا مجھ پہ جی, اور جادو, یہ جادو, یہ سو جاؤ گے تو جادو ہی ہوگا نا, کام نہیں کرو گے, اسٹرگل نہیں کرو گے, جادو ہوگا. جادو کوئی نہیں ہوتا. آپ نے کیا کرنا ہے, اسٹرگل کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, ہمت مردہ مدد خدا. خود نمک زیادہ کھائیں گے بلڈ پریشر ہو جائے گا, مولانا کو فون کر دیں گے جی مجھے جو ہے جادو ہو گیا, کوئی دعا دیں, کوئی تویز کرے, حساب نکالیں جی, فائل نکالیں جی, میرا ڈیٹ آف برتھ چیک کریں جی کہ مجھے کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, تمہیں کیا ہوا, تمہیں یہ ہوا ہے کہ نمک زیادہ کھایا تم, نمک کم کر دو, بلڈ پریشر نہیں ہوگا. مولانا کو بھی تنگ نہیں کرو گے, اپنے آپ کو بھی تنگ نہیں کرو گے. اس میں جادو کا چکر نہیں. 24 گھنٹے مسلسل کام کریں گے, جو ہے وہ تھک جائیں گے, چکر آنا شروع ہو جائیں گے, تو کیا ہے, ریسٹ کریں تو ختم ہو جائے گا مسئلہ. ریسٹ نہیں کرے گا, مولانا کا فون جی 3 دن سے مجھے نیند نہیں آ رہی جی, ظاہر ہے تم نے اپنا پروگرام صحیح نہیں رکھا, ٹائم ٹیبل تم نے صحیح نہیں رکھا, تو نیند جو ختم ہی ہو جانی. جب نیند ختم ہوگی پھر سر میں درد ہوگا, نیند نہیں آئے گی تو چکر بھی آئیں گے. تو بس انسان کو ہر چیز میں بیلنس رکھنا چاہیے. خدا نے بھی کہا والمریض لا تغیظوه ولا تزجروه. تیسرا آدمی جس کی دعا قبول ہے وہ کون ہے, مریض. مثلا میں دعا بھی قبول ہے, دعا بھی بچ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, بچ کر رہے ہیں مریض سے. بعض کو لوگ ہوتے ہیں مریض کو آسائش پہنچانے کے بجائے, اس کو آسان آسانی کو دینے کے بجائے, اس کو آرام دینے کے بجائے, اس کو اطمینان دینے کے بجائے اس کے لیے ٹینشن کا اضافہ کرتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. شریعت میں مریض سے دعا دیں, مریض کی مدد کریں, مریض کے لیے آسانیاں پیدا کریں, تاکہ خدا آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. اور مریض کو بھی جاننا چاہیے کہ وہ بھی اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول میں رکھے. مریض ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر والوں کو تنگ کرنا شروع کر دیں. کبھی حلوہ بنوا رہا ہے جی, کبھی جو چاول جو ہے بریانی بنوا رہا ہے جی, مریض ہو گیا جی. مریض ہو گیا, اس کا خیال ہونا چاہیے, اس کی کیئر ہونی چاہیے, لیکن اس کو بھی تھوڑا سا کیا کہتے ہیں پنجابی میں, ہاتھ اولا رکھنا چاہیے. ان المرض لا اجر فيه ولكنه خط للسيئات يخطها خط الاوراق.
امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ بیماری میں کوئی اجر نہیں ہے لیکن یہ گناہوں کو پاک کر دیتی ہے. اور بیماری بھی خدا کی طرف سے نعمت ہے. بیماری انسان کو کنٹرول میں رکھتی ہے، خدا یاد دلاتی ہے، انسان بنا دیتی ہے، خدا کی طرف رجوع کرنے کا انسان کو وقت ملتا ہے. ان المرض لا اجر فیہ خط یخط وخط الاوراق، کہ بیماری میں کوئی عرض نہیں ہے لیکن یہ گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے. اس طرح جھاڑتی ہے گناہوں کو، اس طرح ختم کر دیتی ہے، اس طرح زیرو پر لے آتی ہے، نل کر دیتی ہے گناہوں کو، جس طرح خزاں میں درخت سے پتے گرتے ہیں. لیکن کون سے گناہ جھڑتے ہیں؟ جو اللہ کی بارگاہ میں کیے، جو انسانوں کی نسبت کیے ہیں نا، وہ اس وقت تک نہیں جھڑیں گے جب تک آپ کو وہ انسان کوئی معاف نہیں کرے گا جس پر آپ نے تہمت لگائی ہے، جس کے خلاف آپ نے غیبت کی ہے، جس کو آپ نے تنگ کیا ہے، جس کے لیے آپ نے جو ہے وہ جس کو ڈسٹرب کیا ہے کسی وجہ سے، جس کا مال کھا گئے آپ، جس سے قرض الحسنہ آپ نے لے لیے. قرض الحسنہ کا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، وہ حسنہ لے دیں، جب مانگنا شروع کریں تو ہنسنا شروع کر دیں. یہ کسی سے جو ہے وہ آپ لیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو اس کو واپس کریں، اور کہتے ہیں میت کے لیے سنگینی ہوتی ہے، سختی کا باعث بنتا ہے کہ اگر دنیا سے مخروص چلا جائے. اور اچھے رشتے دار وہ ہوتے ہیں کہ لوگوں سے پہلے پوچھتے ہیں جنازے پہ کھڑے ہو کر کہ بھائی کسی کا کوئی قرضہ تو نہیں ہے ساتھ میں پر، کسی کا کوئی لین دین تو نہیں ہے، تاکہ اس کے لیے آسانی ہو جائے. بس انسان کو 3 آدمیوں کی بدعا سے بچنا چاہیے. حاجی کی بدعا سے، دوسرا جو ہے وہ جو کہ خدا کے راستے میں جہاد کر رہا ہے یا خدا کے راستے میں حلال رزق کما رہا ہے، تیسرا مریض کی جو ہے وہ بدعا سے بچنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.